کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا، خود ہی دست قدرت، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا، خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا أحد،
ولم يكن له كفوا أحد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج پروگرام نمبر 81 آپ کی خدمت میں الحمدللہ پیش کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 1 تا 7 کا، اور قاری سلمان صاحب نے ان آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی فرما دیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی بھی موجود ہیں، قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہم باقاعدہ سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں سورہ البقرہ کے مضامین کا بھی ہم نے جائزہ لیا اور ربط صورت کے حوالے سے سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے مضامین کا موازنہ بھی کیا، اور سورہ آل عمران کے مضامین کا تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔ آج ہم باقاعدہ انشاءاللہ سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ترجمے کی طرف چلیں، سب سے پہلے ہمارے پروگرام کی ترتیب اور فارمیٹ کے مطابق ہم سب کی یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آئیے قرآن سیکھیں اس حوالے سے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب فتنہ برپا ہوگا، پھر مزید فرمایا کہ اس سے بچاؤ کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک بڑا فتنہ برپا ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام بچیں گے کیسے؟ فرمایا اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے سے۔ تو یہ قرآن وہ کلام ہے، وہ کتاب ہے جو فتنوں سے ہمیں بچائے گا۔ اللہ ہمیں اس قرآن حکیم سے مزید تعلق قائم کرنے اور جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 1 تا 7، آئیے ترجمہ سمجھیں۔ ارشاد ہوا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود سے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر نازل فرمائی یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اسی نے نازل فرمائی تورات اور انجیل جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھیں، اور اسی نے نازل فرمایا فرقان یعنی قرآن۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ وہ ہستی ہے کہ کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی اس سے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست کمال حکمت والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی کتاب، اس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ غیر واضح ہیں۔ پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں متشابہ آیات کے، تاکہ ان کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھائیں اور ان کی حقیقت جان سکیں، حالانکہ ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 7 آیات کا، آیات 1 تا 7۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں کہ آج جن موضوعات پر گفتگو ہوگی ان میں کن کن پہلوؤں کا ہم جائزہ لیں گے اور کن کن باتوں کو سیکھیں گے۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات درج کی گئی ہے، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں عیسائیوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بات ہم نے رکھی تھی کہ نجران کے علاقے سے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد آیا تھا، اور اس سے مکالمہ ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور یہ وفد تھا عیسائیوں کا، جن سے مکالمے کے دوران یہ آیات اللہ نے عطا فرمائی اور عیسائیوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ عیسائیوں کے شرکیہ عقائد کے رد کے لیے توحید باری تعالیٰ کے دلائل کا بیان۔ آپ کے علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط اور بھونڈے عقائد انہوں نے گھڑ لیے تھے، خدا قرار دیا، خدا کا بیٹا قرار دیا، 3 خداؤں میں سے خدا قرار دیا، معاذ اللہ۔ ان سارے شرکی عقائد کی نفی ہے اور توحید کے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان آیات میں ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 1 تا 7 کا تجزیہ۔ ابتدائی 6 آیات 1 تا 6 اللہ تعالیٰ کی بلند شان اور امتیازی صفات کا بیان۔ یہ ہے توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ جس کا بیان ابھی کیا گیا، اور مزید ان آیات میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 7، آیات قرآنی کی 2 اقسام کا بیان۔ وہ 2 اقسام ابھی ترجمے میں ہم نے سمجھی ہیں، انشاءاللہ آگے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آج ربط آیات کیوں بیان نہیں ہوا؟ تو بات واضح ہے کہ پہلی 7 آیات ابھی ہم نے شروع کی ہیں، آئندہ پروگرام جب شروع ہوگا تو ابتداً ربط آیات بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیں گے، اور کیونکہ ایک سورہ مکمل ہو گئی اور ایک نئی سورہ کا آغاز ہوا تو ربط سورت پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا۔ الحمدللہ ترجمہ، تعارف اور آیات کے تجزیے کے بعد ہم چلتے ہیں ان آیات کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 1، رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات، اور سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی یہی حروف تھے اور سورہ آل عمران کے آغاز میں بھی یہی حروف ہیں۔ لکھا ہے حروف مقطعات میں سے ایک حرف۔ اگلی بات، اصل معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے علم میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی وضاحت نہیں فرمائی۔ یہ ایک راز بھی ہو سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے درمیان، اور کل علم بہرحال اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اگلی بات لکھی ہے ان کی تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے، جیسے حدیث شریف ہے جامع ترمذی میں کئی مرتبہ ہم نے اپنے اس پروگرام میں پیش کیا آپ کے سامنے۔ الف 1 حرف، لام 1 حرف اور میم 1 حرف، اور ہر حرف کی تلاوت میں 10 نیکیاں رب العالمین کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، تو ان کی تلاوت کا ثواب بھی عطا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سمجھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 2، ارشاد ہوا اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خود سے زندہ ہے، سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ یہی الفاظ آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں، اور یہاں اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا۔ اب آئیے ان الفاظ کی مختصر تشریح کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے اللہ ہی معبود حقیقی ہے جو بذات خود زندہ و جاوید ہے۔ اللہ کی زندگی از خود ہے۔ باقیوں کا معاملہ کیا ہے؟ باقی مخلوق جو بھی ہے، مخلوق کی زندگی اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ خود زندہ و جاوید ہے۔ دوسری بات لکھی ہے تشریح میں، وہی دوسروں کو بھی زندہ رکھنے والا ہے۔ کل مخلوق کی زندگی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ از خود زندہ ہے اور زندہ و جاوید ہستی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے سورہ آل عمران کی، آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر نازل فرمائی یہ کتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، اور اسی نے نازل فرمائی تورات اور انجیل۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہم نے سمجھا۔ اب آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، مگر تشریح سے پہلے ایک بات عرض کر دوں۔ ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ بہت مختصر تشریح ہو رہی۔ ہم نے البقرہ میں طویل آیات بھی سمجھی ہیں، اور البقرہ میں احکامات کا بیان بھی تھا، اور بہت تفصیل یقیناً بیان کرنے کی کوشش کی گئی، مگر بہت بڑی بڑی تفاسیر کو سامنے رکھیں تو ان کے مقابلے میں یہ تشریح بھی بہت ہی مختصر۔ تاہم ابھی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ مضامین کیونکہ البقرہ میں بھی آ چکے ہیں، اور ان میں کوئی احکامات کی تفصیل کا معاملہ نہیں، اس لیے تشریح مختصر محسوس ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کریں گے تو صحیح تشریح۔ چلتے ہیں آل عمران آیت نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات لکھی گئی ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ تورات کا ذکر آ رہا ہے، انجیل کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کا بیان آ رہا ہے۔ ہر دور میں اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ قائم فرما رکھا تھا، اور کتابیں اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے۔ ہاں، یہ سلسلہ مکمل ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم نبوت ہو گئی، اور قرآن حکیم آخری کلام کے طور پر عطا ہو گیا
تاہم ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں رکھا، بلکہ اس سے اگر بندگی کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے عبادت کا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویل ایکوپڈ بھی کیا ہے، اس کی ہدایت کا بھی ہر دور میں اللہ نے اہتمام فرمایا ہے۔ آگے تشریح میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی توریت، انجیل اور پھر قرآن نازل فرمایا، یہ سب ایک ہی سورس کے ذریعے سے آئے۔ ہاں اب تورات میں تبدیلی ہو چکی ہے، انجیل میں تبدیلی ہو چکی ہے، یہ گزشتہ کتابیں اپنی اصل شکل میں موجود نہیں، لیکن قرآن حکیم جو اللہ کا آخری کلام ہے وہ اپنی اوریجنل فارم میں اصل شکل میں آج بھی موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ آگے لکھا ہے قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا اور سابقہ رسولوں کی اصل تعلیمات کو بیان کرتا ہے۔ مصدق تصدیق کرنے والا۔ ناظرین کرام یہ لفظ قرآن کے حوالے سے کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، بار بار آئے گا آئندہ کی نشستوں میں بھی، اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، مگر اللہ نے کیا پیغام اوریجنلی اصلاً ان کتابوں میں عطا فرمایا تھا وہ قرآن میں آ گیا ہے۔ گویا اگر کسی کو آج یہ معلوم کرنا ہے کہ پچھلی کتابوں کی اصل تعلیم کیا تھی، اگر آج کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسول کی اصل تعلیم کیا تھی، تو وہ قرآن حکیم کی طرف ریفر کرے کہ یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، ان کی اصل تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ ناظرین کرام چلتے ہیں آیت نمبر 4 کے مطالعے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4، رب العالمین نے ارشاد فرمایا من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور اسی نے نازل فرمایا فرقان یعنی قرآن، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی تشریح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ پچھلی آیت میں کیا سمجھا؟ تورات بھی اللہ نے دی، انجیل بھی اللہ نے دی، قرآن بھی اللہ نے دی، مگر قرآن تصدیق کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ پچھلی کتابوں میں تحریف ہو چکی، اب جو قرآن آخری کلام ہے یہ اس میں تبدیلی ممکن نہیں، اور یہ پچھلی کتابوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا ان کتابوں کے بارے میں کہا گیا وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ جس دور میں تورات نازل ہوئی اس وقت لوگوں کے لیے تورات ہی ہدایت کا باعث تھی، جس وقت انجیل کا نزول ہوا اس وقت کے لوگوں کے لیے انجیل ہدایت کا باعث تھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ مگر اب نہ تورات اصل شکل میں ہے نہ انجیل اصل شکل میں ہے، اب اصل شکل میں اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے، اور اسی سے ساری انسانیت کو رہنمائی ملے گی۔ چنانچہ اب یہ بات قرآن کے بارے میں آتی ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 185 ہم پڑھ چکے، ہدی للناس، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اب اسی سے ہدایت ملے گی انسانیت کو۔ اللہ ہم سب کو بھی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ آمین۔ آگے ایک اہم بات ہم سمجھ لیتے ہیں مزید، قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کسوٹی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات سونا آتا ہے تو کچھ مکس اپ بھی اس میں ہو جاتا ہے، کچھ کھوٹ بھی اس میں ہوتی ہے، تو پھر کوئی کسوٹی ہوتی ہے جس پہ پرکھا جاتا ہے یا اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے اور اوریجنل الگ ہو جاتا ہے اور کھوٹ الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سے معاملات میں اگر نوٹس ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان پبلش کرتا ہے یا دنیا کا کوئی بھی سینٹرل بینک پبلش کرتا ہے تو فیک نوٹ بھی تو ہوتے ہیں، کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا چیک کرنے کا، اس سٹینڈرڈ کو کہتے ہیں کسوٹی۔ اس سٹینڈرڈ پر پرکھ کر دیکھ لیں گے یہ نوٹ اصلی ہے کہ نقلی یعنی جعلی ہے۔ اسی طریقے پر آج کسی کو حق و باطل کے بارے میں طے کرنا ہو کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو اللہ کے نزدیک حق اور باطل کی کسوٹی کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم ہے جو حق اور باطل کو واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آگے ایک اور اہم بات ہے بڑی ہلا دینے والی، آیات قرآنی کا انکار کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ کی اس کتاب کو رد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے اس پیغام کو رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ دھمکی اور ڈراوا کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا۔ لیکن ناظرین کرام غور کیجیے، یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سمجھی ہیں، انکار کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک انکار قولی ہوتا ہے قول سے، اور ایک انکار عملی ہوتا ہے عمل سے، کردار سے۔ ایک ہے وہ کھلا پکا کافر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، جو قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، وہ تو پکا اور کھلا کافر ہے نا، وہ تو ہے ہی انکاری۔ لیکن ایک انکار ہوتا ہے ماننے والوں کا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ایک انکار ہوتا ہے ماننے والوں کا جو قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی نہیں مانتے۔ دعویٰ ہے کہ قرآن حکیم اللہ کا برحق کلام ہے،
مگر وہ قرآن سود کو بھی منع کرتا ہے، سود کے دھندے بھی جاری ہوں، وہ قرآن بے حیائی کو منع کرتا ہے، بے حیائی کے دھندے بھی جاری ہوں، وہ قرآن نماز کا حکم دیتا ہو، نمازیں ضائع کی جا رہی ہوں، وہ قرآن زکوٰۃ کا حکم دیتا ہو، زکوٰۃ ایویٹ کی جا رہی ہو، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری جا رہی ہو، پھر بھی دعویٰ ہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ دعویٰ باطل دعویٰ قرار پائے گا، اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی۔ تو انکار کی دو صورتیں، قولی اور عملی، اللہ دونوں صورتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت کا مطالعہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 1 تا 7 کا۔ بریک سے پہلے ہم نے آیت نمبر 4 کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور آیت نمبر 5 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، بے شک اللہ وہ ہستی ہے کہ کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی اس سے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 5 بہت واضح مفہوم ہے۔ آئیے تشریح میں ایک ہی نقطہ ہے جو سمجھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر بات اور شے سے واقف ہے، پوری کائنات سے بھی واقف ہے، مخلوقات سے بھی واقف ہے، مخلوق کی نیتوں سے بھی واقف ہے، اقوال سے بھی واقف ہے، اعمال سے بھی واقف ہے۔ کوئی بات اللہ سے ڈھکی چھپی نہیں، اس میں بھی ڈراوا ہے۔ جب سب کچھ اللہ جانتا ہے تو اللہ کے جاننے کا بیان کیوں ہے؟ کل جب تم پیش ہوگے تو تمہاری نیتیں اور تمہارے اقوال اور تمہارے اعمال سب اللہ کے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحم میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ جو ہم جانتے ہیں اور جس میں اللہ رب العالمین کی عظمتوں اور قدرتوں کا بیان بھی موجود ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 کی تشریح کو۔ پہلی بات لکھی ہے، اللہ ہی ہے جو رحم مادر میں، یوٹرس میں ایک قطرے کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق اور صورت گری فرماتا ہے۔ غور کرے، انسان ایک قطرہ، وہ بھی ناپاک، اس کا معمولی جز، اس سے انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین غور کیجئے، اس قطرے کے اس جز میں نہ آنکھ تھی، نہ کان، نہ ناک، نہ دانت، نہ سر، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ ناخن، نہ بال، نہ خون، کچھ نہیں۔ اور اس قطرے کے معمولی جز سے اللہ بندے کی تخلیق کرتا چلا جاتا ہے اور پورا انسان بنا کر اسے کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے کائنات کی وسعتوں میں جانے کی ضرورت نہیں، انسان اپنے اندر جھانکے رب کی عظمت اور اس کی قدرت کے کارخانے ایک ایک عضو میں، ایک ایک پارٹ آف باڈی میں ہمیں نظر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد پیدائش بھی اللہ ہی کے حکم سے تھی۔ اب یہ نقطہ ہم نے کیوں لکھا؟ مکالمہ کس سے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں سے۔ ڈیلیگیشن آیا نا، ان کا ایک وفد آیا، اس سے مکالمہ ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہر مخلوق کی تخلیق اللہ نے کی ہے، ہر بچے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جو ماؤں کے رحموں میں صورت گری فرماتا ہے، تمہاری تخلیق فرماتا ہے، اسی اللہ نے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ یہ بیان آگے کی نشستوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت سمجھ لیں، مگر اس میں کچھ وقت درکار ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ارشاد ہوا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 ہے، طویل آیت ہے، آئیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، وہی اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل فرمائی کتاب، اس میں کچھ آیات محکم واضح ہیں، وہی کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ غیر واضح ہیں۔
پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ پیچھے لگ جاتے ہیں متشابہ آیات کے، تاکہ ان کے ذریعے کوئی فتنہ اٹھائیں اور ان کی حقیقت جان سکیں، حالانکہ ان کی حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے، یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور اس قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کا۔ اب آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں تھوڑے علمی مباحث بھی ہیں، توجہ مزید آپ کی درکار ہوگی، جو کہ آلریڈی موجود ہے مگر مزید توجہ درکار ہوگی، کیونکہ یہ مقام اگر سمجھ میں آئے تو بہت سارے اور مقامات کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور کچھ فتنے جو آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے بچنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ تشریح میں لکھا ہے قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ نمبر 1 محکم، جن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لفظ عربی میں محکمات، اردو میں ہم کہہ رہے ہیں محکم، جن کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے۔ مثلا احکامات کا بیان، اگر قرآن کہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بات واضح ہے نا، اور طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے سکھا دیا۔ قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حسن سلوک کرو، تو بات آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو بات آسان ہے۔ یہ اس نوعیت کی آیات کو کہتے ہیں محکمات، جو بالکل واضح ہیں، اور اکثر ان میں احکامات کا بیان ہوتا ہے یا وعد و نصیحت و یاد دہانی کا بیان ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بات واضح ہے نا، موت تو آنی ہے ہمیں۔ یہ ہیں محکمات جن کے معنی بالکل واضح ہیں۔ اگلی بات، دوسری قسم کی آیات کون سی ہیں؟ متشابہات، جن کا فہم ہمارے لیے مشکل ہے، ہماری عقل میں وہ بات آ نہیں سکتی، ہمارے فہم اور ادراک میں وہ بات آ نہیں سکتی۔ مثلا اللہ کی کرسی، آیت الکرسی کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، ایک کرسی پہ میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے، اور ایک اللہ کی کرسی، وہ ہمارے فہم میں نہیں آ سکتی۔ جنت کی حقیقت، جنت کی نعمتوں کا بیان ضرور ہے قرآن میں، مگر اصل حقیقت ہمارے علم میں نہیں، بلکہ حدیث قدسی بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کی اصل حقیقت سمجھنا ہمارے بس میں نہیں، اسی طرح جہنم کی اصل حقیقت کو سمجھنا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو غیب سے متعلق ہیں، جو اللہ ہی نے ذکر فرما دیے قرآن حکیم میں، مگر ان کی اصل حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے اس نوعیت کی آیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہات، کہ جن کے معنی میں وضاحت نہیں ہے، جن کے معنی ہم پر واضح نہیں ہوئے۔ آگے دیکھیے گا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے ان کی ساری توجہ متشابہات پر ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ آج کے دور کا فتنہ کہ چن چن کر لے کر آئیں گے، جناب یہ ہم نے تعویل کی ہے، یہ ہم نے نکتہ نکالا ہے، اور سارا زور کس پر ہے؟ متشابہات پر۔ کیوں؟ محکمات پر عمل کرنے کو تیار نہیں نا۔ احکامات پر عمل کرنے میں جان نکلتی ہے، وہاں محنت کرنی پڑے گی، اور بغیر دلیل کے علمی نکات نکالنا، بحثیں کرنا اور جناب انٹرپریٹیشن کرنا آزادانہ طور پر، اس میں کوئی زیادہ وقت تو لگتا نہیں، نہ پیسہ لگتا ہے، یہ کیے چلے جاؤ۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے ان کی ساری توجہ متشابہات پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عبداللہ اور رسول اللہ کے واضح الفاظ کو چھوڑ کر روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے الفاظ کے بارے میں بحث کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے، سورہ مریم میں بات آتی، وہ اللہ کے رسول ہیں، بار بار قرآن ذکر کرتا ہے، بات واضح ہے نا، اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں قرآن روح اللہ بھی کہتا ہے، اور یہ کہ اللہ نے ایک خاص کلمہ کن سے ان کی پیدائش کا معاملہ فرمایا تو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے بیت اللہ کا مطلب کیا؟ وہ گھر جس کی نسبت اللہ کی طرف، تو روح اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ وہ روح جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ تو بات سادہ، لیکن لوگ اسی کی کھوج میں جاتے ہیں، اسی کی کھوج میں جاتے ہیں، اور کلمۃ اللہ پر بحثیں کرتے ہیں۔ غیر مسلم تو کرتے ہی کرتے ہیں، کچھ مسلمان بھی اس کھوج میں لگے رہتے ہیں، حالانکہ اس کھوج میں لگنے کی کوئی حاجت نہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے، ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، بس کافی ہے۔ عملی بات کیا ہے؟ تمام رسولوں کی تعلیم قرآن میں آ گئی، ان تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ ناظرین کرام آگے بڑھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے، ان کا طرز عمل ایسی آیات کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ آئیے تشریح میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے اپنی توجہ آیات محکمات پر مرکوز رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ان میں احکامات کا بیان ہے، اللہ نے کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے، جن باتوں سے منع فرمایا ان سے رکنا ہے، تبھی اللہ ہم سے راضی ہوگا، یہ عملی بات ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے اپنی توجہ آیات
محکمات پر مرکوز رکھتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ پورا کلام اللہ کی طرف سے ہے، محکمات بھی اللہ کی طرف سے، متشابہات بھی اللہ کی طرف سے، سب کو ریفر کس کی طرف کرتے ہیں، نسبت کس کی طرف دیتے ہیں، اللہ کی طرف۔ متشابہات کی حقیقت کی کھوج میں نہیں لگتے، کیوں؟ ان کے اصل معنی نہیں معلوم تو زیادہ کھوج میں نہیں لگتے، اور جو عمل سے متعلق محکمات ہیں ان پر فوکس کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات کا بیان مکمل ہوا کسی درجے میں، سورہ آل عمران آیات 1 تا 7۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے سوالات کا، آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ جی سب سے پہلا سوال۔ جی آج جو ہم نے 2 آیت کی اقسام پڑھی ہیں، آیت متشابہات اور آیت محکمات، موجودہ دور کیونکہ سائنٹیفک دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو قرآن مجید میں بعض آیات جو ہیں سائنٹیفک فیکٹس بھی بیان کرتی ہیں اور بایولوجیکل فیکٹس بھی بیان کرتی ہیں، تو ان آیات کو جو ہے وہ کس طریقے سے، کیونکہ لوگ اس کی بھی کھوج میں لگتے ہیں، اس کو بھی میچ کرتے ہیں، تو وہ آیتیں کس میں آئیں گی؟ آیت محکمات۔ بہت بہت عمدہ سوال ہے، یہ درمیان کی نوعیت کی شے آ گئی کہ ایک تو ہے محکمات، ایک ہے متشابہات، مگر قرآن حکیم میں کچھ سائنٹیفک فیکٹس کی طرف اشارہ ہے، کچھ تاریخی حقائق کی طرف بھی اشارہ ہے جو اوور دا پیریڈ ظاہر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ کچھ لوگ ان کی کھوج میں لگتے ہیں اور کچھ آگے نکل جاتے ہیں، اور ایک ہے کہ کچھ سائنٹیفک فیکٹس اسٹیبلش ہو چکے ہوں، کچھ تاریخی حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہوں، ان کے بارے میں کیا رویہ ہو۔ تو ایک بہتر رائے یہ ہے کہ جب کوئی تاریخی حقیقت بالکل مبرہن اور واضح ہو کر سامنے آ جائے تو وہ ایک اعتبار سے محکم ہو جائے گی کہ بات واضح ہو گئی۔ جب کوئی سائنٹیفک فیکٹ بالکل اسٹیبلش ہو جائے اور قرآن نے اشارہ بھی کر رکھا ہو اور بالکل وہ نظر آ رہا ہے کہ اس سے مطابقت رکھتا ہے، تو وہ ایک اعتبار سے محکم قرار پائے گا۔ محکم سے میری مراد ہے واضح ہو جانا۔ مثلا فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کرتا ہے نا، سورہ یونس کی آیت نمبر 90، 91، 92 میں، اور اب یہ بات تقریباً ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لاش 1908 کے لگ بھگ دریافت ہوئی اور آج بھی موجود ہے، اور اس پر دور حاضر کے مفسرین کا تقریباً اتفاق ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس لاش یعنی فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا ذکر قرآن نے کیا تھا، اب وہ کھل کر ہمارے سامنے ایک حقیقت آ گئی ہے، تو اب ہم کہیں گے ایک اعتبار سے وہ اب محکم کے درجے میں ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے کہا کہ ہر شے کو اللہ نے پیئرز میں پیدا کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نباتات میں بھی پیئرز سامنے آ چکے ہیں، اور چیزوں میں بھی، اور الیکٹریسٹی میں بھی دیکھیں نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چارج ہوا کرتے ہیں۔ ہر شے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، قرآن بھی کہتے ہیں ہر شے ہم نے جوڑے میں پیدا کی۔ تو اگر ایسی مثالیں سامنے آتی چلی جا رہی ہیں تو ہم کہیں گے قرآن نے جو جوڑے جوڑی کی بات بیان فرمائی اس کی یہی حقیقتیں اور محکم ہو کر ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی۔ تو اس نوعیت کی چیزوں کو ہم کہیں گے یہ درمیان کی نوعیت کی شے ہیں، اگر واضح ہو کر سامنے آ جائے اسٹیبلش فیکٹ کے طور پر تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ایک متشابہ کے مقابلے میں محکم درجے کی آیات زیادہ ہوگی۔ واللہ عالم۔ واللہ عالم کا مطلب اصل حقیقت اللہ کے علم ہے۔ جی فرید، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اگر ہم اس قرآن کریم کو فرقان بنانا چاہیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا اور عملی سوال کہ آج کے دور میں ہم اس قرآن کو فرقان بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں۔ اس کو تھوڑا سا سوال کو ریفریز کر لیتے ہیں۔ اللہ نے تو فرقان ہی بنا کر دیا، اب ہم کیا کریں کہ یہ فرقان بن جائے؟ اللہ نے تو فرقان بنا کر دیا، اب ہم کیا کریں کہ ہمارے حق میں فرقان بن جائے؟ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس قرآن سے جتنا جڑیں گے ہمارا ایمان بڑھے گا، اور اس ایمان سے اللہ باطن کی بصیرت عطا فرمائے گا، اور باطن کی بصیرت پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ جب باطن کی بصیرت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا تو ہمیں چیزوں کی حقیقتیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی، صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کچھ بنیادی فطری باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ نیکی وہ ہے جو تمہیں اطمینان فراہم کرے، اور بدی وہ جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ باطن میں اللہ نے ایک ترازو رکھی نا، ایک ترازو قرآن کے ذریعے سے آئے گی، تو جب باطن میں بصیرت ہوگی تو حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ بندے کو عطا فرما دے گا۔ اس کے لیے قرآن سے مضبوط تعلق ضروری ہے، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی، اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی۔ جی عقیل، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی میرے پاس یہ سوال ہے کہ یہاں آیت نمبر 7 میں کہا گیا اولی الالباب، اس سے کیا مراد ہے کہ کون سے لوگ ہیں اولی الالباب؟ ماشاءاللہ، ہم نے آخری الفاظ جو پڑھے اولی الالباب کے الفاظ آئے کہ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو اولی الالباب ہیں، یعنی جو عقل مند ہیں۔ تو یہ عقل مند کون ہوا کرتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ آل عمران میں بالکل آخر میں جب ہم جائیں گے تو اولی الالباب کا ذکر آئے گا، لیکن سادہ الفاظ میں عقل مند کون ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں،
آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنی مرضی نہ چلائے، رب کی مرضی چلائے، من چاہی زندگی بسر نہ کرے، رب چاہی زندگی بسر کرے۔ عقل مند وہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو جو حقائق زندگی سمجھ لیں، یہ دنیا کو عارضی، اس دنیا کو عارضی اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کر آج یہاں پر اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک کون ہیں؟ عقل مند ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی عقل مندوں میں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، جن سے ہم سب کو یقیناً سمجھنے کا اور مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ آئیے قرآن حکیم کے اس پروگرام میں آخر کے لمحات ہیں ہمارے پاس آج کے پروگرام کے، قرآنی معلومات اور دیگر سیگمنٹس کو سمجھتے ہیں۔ قرآنی معلومات میں آج جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بڑی دلچسپ ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی ہے، اور اس موضوع پر یا اس عنوان سے ایک سورت پارہ 14 میں موجود ہے۔ سورۃ النحل 14ویں پارے میں ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت میں شہد کی مکھی کا بیان ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ اس نام سے بھی ایک سورت پورے قرآن میں موجود ہے، اور وہ 14ویں پارے میں سورہ نحل ہے۔ یہ نقطہ آج کیوں آپ کے سامنے رکھا گیا، اس کی وضاحت ایک دلچسپ انداز میں کل کے پروگرام میں پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ، لیکن آج کی قرآنی معلومات کا نقطہ یہ تھا۔ آگے چلتے ہیں جائزہ لینے کے اعتبار سے۔ یہ کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں زیر مطالعہ آیات کی تشریح کے تناظر میں۔ آئیے جائزہ لیں۔ پہلی بات، کیا ہم اللہ کی تخلیق پر غور کرتے ہیں؟ اپنے اندر جھانکیں گے تو اللہ کی عظمتوں کا احساس ہوگا، اور اس کے سامنے جھکنا اور اس کی بندگی کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا۔ اگلی بات، کیا ہم محکمات کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں؟ محکمات میں کیا چیزیں تھیں؟ واضح احکامات، یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ کیا محکمات کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ آخری بات، کیا ہم متشابہات کے بارے میں بحث کرنے سے اجتناب کرتے ہیں؟ بہت وقت ہے لوگوں کے پاس اللہ کی کرسی کے بارے میں ڈسکشن کے لیے، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، حوروں کے بارے میں۔ ارے بھائی، وہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق جنت کی نعمتیں دے دے گا، جانے کے لیے محنت کرنا ہمارا کام ہے، عطا کرنا اللہ کا معاملہ۔ اللہ کو اللہ کا کام کرنے دیجئے، ہم اپنا کام کریں۔ کیا ہم نے ان سارے سوالات کی تیاری کر لی ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہمارے پاس وقت ہے کہ متشابہات کے بارے میں بحث کریں؟ اللہ ایسے مباحث سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے آخر میں آخری دو باتیں گزشتہ سوال کا جواب آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سوال رکھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ ہنٹ دی گئی تھی 17واں پارہ، جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال بھی اہم ہے، قیمتی ہے، دلچسپ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور بہت آسان اس کا جواب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ آخری پارہ دیکھ لیجئے گا، ہنٹ ہے، اور انشاءاللہ بڑی آسانی سے اس کا جواب آپ کو ملے گا، مگر کل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کا جواب پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کے وقت مکمل ہوتا ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم عمل میں اضافہ عطا فرمائے، اور مزید اپنے کلام سے ہمیں ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
عليك صلوات